بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کے درس کا موضوع ہے قتل، یعنی قتل عمدن کبیرہ، قتل عمد کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، خواہ مسلمان کا قتل ہو یا ذمہ کا۔ اسلام ہر کلمہ گو مسلمان کے خون کو دوسرے مسلمان کے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ جو شخص ایمان قبول کرنے اس کے خون کو وہ حرمت حاصل ہو جاتی ہے جو حرمت ذی الحجہ کے مہینے کو، عرفہ کے دن کو اور مکہ مکرمہ بلکہ کعبہ شریف کو حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ ذی الحجہ کا مہینہ، عرفہ کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد کائنات کے مقدس ترین انسانوں کا جمع غفیر اسی تاریخی میدان میں چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، گوش بر آواز تھا۔ اس جمع غفیر کے بیچ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اونٹنی پر سوار یہاں پر ایک زندگی کا آخری اور تاریخی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے پہلے ہی سے ہم وطن گوش مجمع کو مزید متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ کون سا دن، کون سا شہر اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ اکرام نے خیال کیا کہ شاید آج آپ ان کے نام بدلنا چاہتے ہیں، ورنہ ایک بدہی چیز کے بارے میں سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے صحابہ اکرام عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ آج یوم عرفہ کا نہیں، کیا یہ مکہ کا مکرمہ نہیں، کیا یہ ماہ ذی الحجہ نہیں؟ اس کے بعد جو اصل مقصود تھا وہ بیان فرمایا، یہ کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا خون اور تمہارا مال اور تمہاری عزت اس طرح محترم قرار دیا ہے جس طرح تمہارا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہے۔ اس کے بعد قدسیوں کے مجمع سے سوال کیا، کیا میں نے تم کو اللہ کا دین پہنچا دیا؟ ہم نے وقت کے بزرگ ترین لشکر ملائکہ انسانوں پر مشتمل ہزاروں انسانوں کا مجمع بیک آواز یعنی کہ ایک زبان ہو کر پکار اٹھا، ہاں ہاں، آپ نے پہنچایا ہی نہیں، یہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ کی یہ انگشت مبارک آسمان کی جانب اٹھی اور آپ نے اپنے رب کو پکار کر 3 بار فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دیکھو میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم مسلمان ہو کر آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہتی صحابی اور آپ کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب قبیلہ جہینہ پر حملہ کیا تو ان میں سے ایک شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت اسامہ نے یہ سمجھا کہ یہ شخص محض جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو بظاہر تھا بھی ایسا ہی، اس لیے آپ نے اسے قتل کر دیا۔ جب یہ لشکر مدینہ واپس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے لا الہ الا اللہ اس سے کہنے کے بعد قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے تم نے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ سننے کے باوجود اسے قتل کر دیا۔ اسامہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بات اتنی بار ارشاد فرمائی کہ میں تمنا کرنے لگا کہ اے کاش میں نے آج سے پہلے اسلام قبول نہ کیا ہوتا، یعنی کاش یہ عمل مجھ سے قبول اسلام کے بعد نہیں بلکہ زمانہ کفر میں صادر ہوا ہوتا۔ اگر یہ شخص مسلمان تھا بھی تو چند لمحوں کا مسلمان تھا، اس نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا، مگر چند لمحوں کے مسلمان کے قتل کو بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں فرمایا۔ اس سے ان لوگوں کی سنگ دلی شقاوت کا اندازہ لگائیے جو 60 اور 70 سال کے مسلمان کا خون بہانے سے بھی نہیں چونکتے، بلکہ آج کل
تو علماء حق کے قتل کا سلسلہ بھی زوروں پر ہے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام اور صلحاء کو قتل کرنا یہود جیسی لعنتی قوم کا شیوا ہے۔ ایک اور روایت میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو قتل کو قابل المعافی جرم قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم حدیثیں نقل کی ہیں۔ فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دے سوائے اس شخص کے جس کا حالت شک میں انتقال ہوا ہو، یا وہ مسلمان جس نے دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو، چونکہ یہ بات بھی آیات اور حدیث ہی سے ثابت ہے کہ ہر مسلمان کا بالآخر جنت میں جگہ مل بھی جائے گی، خواہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اس لیے علماء اکرام نے مذکورہ بلا حدیث کے بارے میں پہلی بات تو یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے قاتل کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ مقتول خود اپنے قاتل کو معاف نہ کر دے۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ وعید ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک پوری دنیا کو ختم ہو جانا ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ مسلمان کو قتل کرنا تو بہت بڑی بات ہے، مسلمان بصرف ہتھیار اٹھانے والے کی بارے میں بھی ایسی شدید وعید آئی ہے کہ اس سے سن کر ایک سچے مسلمان رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ احادیث کے علاوہ قرآنی آیات کا مطالعہ کریں تو ان میں بھی مومن کے قتل کی شدید مذمت کی گئی ہے، بلکہ بعض سخت الفاظ مومن کے قاتل کے بارے میں استعمال کیے گئے ہیں، شاید کسی بھی دوسرے گناہ کے مرتکب کے بارے میں استعمال نہیں کیے گئے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص مسلمان کو قصداً قتل کرے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ چلتا رہے گا، اللہ کا اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جیسے مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح اس کے قتل میں اعانت کرنا، کسی کو اس پر آمادہ کرنا، بھڑکانا یا کوئی بھی ایسی بات کہنا جو اس کے قتل کا سبب بن جائے، یہ بھی حرام ہے۔ آخر میں یہ بھی جان لیں کہ اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے نوزائیدہ بچے کو قتل کرنا یا جان پر جانے بعد اس کا تحمل کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کا قتل ہے۔ اس لیے ہر بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔